بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوہر ہے وہ شعلے کی مانند بھڑکتے اور بجلی کی مانند کڑکتے ہیں، جن سے میری مراد مقرر شعلہ بیاں خطیب کرناٹک شیر بنگلور استاد محترم حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب رشادی والا جاہی دامت برکاتہم استاد حدیث دارالعلوم سعیدیہ بنگلور، میں حضرت کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ شہنشاہ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی فی مقام آخر، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال تعالی فی مقام آخر، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل على سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل على محمد بعدد اوراق الاشجار وبعدد اقطار الامطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی محمد کما هو اہلہ ومستحق۔ معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ حاضرین کرام، جلسہ اختتام کو پہنچا الحمدللہ۔ تمام اکابر کی تقریریں آپ حضرات سماعت فرمائیں، اور آخر میں بچا کچا میں ایک رہ گیا۔ زیادہ دیر تک تو نہیں بیٹھوں گا، اس لیے کہ میں اگر دیر تک بیٹھوں تو ہمارے بڑوں کے آرام میں خلل ہوگا، لیکن ایک مثال مجھے بنگلور کی کرنول میں یاد آ رہی ہے۔ ہمارے بنگلور میں جب شادیاں ہوتے ہیں تو شادی کے بعد دعوت بھی ہوتی ہے۔ کرنول میں بھی ہوتی نہیں ہوتی؟ شادی کے بعد جب دعوت ہوتی ہے تو لوگ آپس میں بات کرتے ہیں، چل رہے پٹھے پہلا مار لیں گے۔ آج کل جلسوں کو دیکھ کر بھی میں یہی سوچ رہا ہوں کہ میں بھی آج کے بعد جلسوں میں پہلا مارنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ آخری مار میں کبھی فائدہ ہوتا ہے لیکن نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ آخری مارنے کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو کبھی گوشت ملتا، کبھی ہڈی ملتی۔ میں ایسے وقت میں آ کر بیٹھا ہوں کہ اگر آپ ساتھ بھی دیں تو میرے بس کا ٹائم ساتھ نہیں دے رہا۔ آج کا ایسا خوبصورت اور بہترین اجلاس ہے کہ پوری رات اگر بولتے رہیں تب بھی انشاءاللہ تعالی جذبات ختم نہیں ہیں، اس لیے کہ کرنول کا یہ اسٹیج جس میں مختلف مکاتب فکر کے حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اس اسٹیج میں دیوبندی حضرات بھی ہیں، یہ نہیں کہتا کہ اس اسٹیج میں بریلوی حضرات بھی ہیں، یہ نہیں کہتا کہ میں اس اسٹیج میں مقلدین بھی ہیں، یہ نہیں کہتا کہ اس اسٹیج میں غیر مقلدین بھی ہیں۔ من جملہ یہ خوبصورت جملہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ آج کرنول کے اس اسٹیج میں اسلام بیٹھا ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ کبھی ایک چیز انسانی نظر میں بری نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ انسان کی نظر ناقص، انسان کی زبان ناقص، انسان کی سماعت ناقص، انسان کی پکڑ ناقص، انسان کے قدم ناقص، اللہ کی نظر کامل،
اللہ تبارک و تعالیٰ پورے قدرت کے مالک ہیں، جو چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں وہ سب کر دکھاتے ہیں کہ اتنا بڑا واقعہ و حادثہ قریب 1 مہینے کے اندر باہر پورے ملک کے اندر چل رہا ہے، جسے آپ حضرات نے حضرات علماء سے سنا کہ کئی سال کے بعد پھر ایک مرتبہ سرکار اور عدالت نے شریعت محمدیہ پر مداخلت کی۔ پہلے یہ سمجھو کہ آج کا جلسہ کس لیے منعقد کیا، معلوم ہے کہ نہیں ہے کس لیے منعقد کیے گئے؟ آپ کو اتنی رات تک بٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ ایک جلسہ ہوتا ہے میلاد النبی اور سیرت النبی کا، ایک جلسہ ہوتا ہے شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا، اور ایک جلسہ ہوتا ہے اصلاح معاشرہ کا۔ کبھی تحفظ مسائل کا ہوتا ہے تو کبھی تحفظ عقائد کا ہوتا ہے۔ پورے ملک میں 1 مہینے 1.25 مہینے کے اندر باہر ہر جگہ، ہر گاؤں اور ہر شہر میں ایک جلسہ منعقد ہے، اور اس جلسے کا نام دین دستور بچاؤ تحریک یا تحفظ شریعت یا جلسہ مسلم پرسنل لا بورڈ، اسی 3-4 عنوانات کو لے کر پورے ملک میں جلسے ہو رہے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اندرا گاندھی صاحبہ اور راجیو گاندھی صاحب کے بعد پھر ایک مرتبہ اس ملک کی سرکار اور عدالت نے شریعت کے اندر مداخلت کی۔ جو شریعت جسے پسند نہیں کرتی وہ تو اپنی جگہ پر ہے، اور اس مداخلت کو ملک کا دستور اور جمہوریت بھی پسند نہیں کرتا، تو پھر مسلمانوں کو جگہ بجگہ جلسے منعقد کر کے عوام کے سامنے اور قوم کے سامنے اس ایشو کو اور اس بات کو رکھنا پڑا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ملک کے تمام مسلمان الگ الگ مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے الحمدللہ ایک پلیٹ فارم پر آ گئے۔ یہی شر میں خیر کے پہلو کا مصداق ہے۔ بہت کم جلسے ایسے ہوتے ہیں میرے دوستوں جہاں پر تمام مسالک کے حضرات علماء کرام ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں، اور میں اپنی مضمون اور عنوان کو پیش کرنے سے پہلے 2-3 باتیں عرض کروں۔ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے امت کے اندر اتحاد آئے اور علماء کے اندر اتحاد آئے، اور اس کی کمی اتنی زیادہ ہو گئی جس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا فیصلہ ہوا، پھر سے ایک فرعون نے سر اٹھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کر رکھ دیا۔ دوسری طرف سے اگر دیکھیں گے تو ہمیں اس ملک کے وزیر اعظم صاحب کا شکریہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ اونگ سے گئے تھے جگانے کا شکریہ، شعر شاعری سے تعلق ہے؟ نہیں، گانے سن کو عادت ہے۔ کچھ اونگ سے گئے تھے جگانے کا شکریہ، صحرا دکھا کے پیاس لگانے کا شکریہ۔ سبحان اللہ تعالیٰ نہیں بولے، قصور بھی نہیں، سمجھ میں آیا نہیں نا؟ عربی سے اردو سے اتنا دور حضرت مولانا زبیر صاحب دامت برکاتہم ہمارے مقتدیٰ ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارے رہبر ہیں۔ حضرت ہی کے نقش قدم پر ہم بھی چلتے ہیں تو ہمارے پاس بھی مسائل آتے ہیں۔ ایک نوجوان آیا، آ کر بولیا کہ حضرت طلاق دیے تو طلاق ہوتی کیا؟ نہیں رے بابا، نکاح ہوتا۔ طلاق دیے تو طلاق ہوتی، نکاح ہوتا۔ خلا بولے تو خلا ہوتا، طلاق بولے تو طلاق ہوتی۔ طلاق دیے تو طلاق ہوتی کیا؟ ہو جاتی بھئی۔ نہیں نا حضرت، مجھے طلاق کا تو کیا معلوم نہیں۔ پھر شادی کہیں وہ کرے، حجامت کرنے؟ پہلے معلوم کرو نکاح کسے کہتے ہیں، طلاق کسے کہتے ہیں، خلا کسے کہتے ہیں۔ عربی سے دور، اردو سے دور، قرآن سے دور، حدیث سے دور، شریعت سے دور۔ جب امت قرآن سے دور ہو جاتی ہے تو ایسے حملے پہلے بھی ہوئے، آج بھی، آئندہ بھی ہوں گے۔ امت شریعت سے دور ہوگی تو ایسے حملے ہمارے سامنے آئیں گے۔ دیکھیے شاعر کیا کہتا ہے، صحرا کہتے ہیں پانی والے علاقے کو، یوں سمجھے آپ کے سامنے۔ کچھ اونگ سے گئے تھے جگانے کا شکریہ، پیپسی دکھا کے پیاس لگانے کا شکریہ۔ اب تو سبحان اللہ بولو، نہیں بولے تو اٹھتا نہیں میں۔
ایک بیماری ہوتی ہے. کیا بیماری؟ کبھی کسی کو پانی پینے کی بیماری ہوتی ہے, کبھی کسی کو پیاس ہی نہیں لگتی, وہ بیماری ہوتی ہے. عجیب عجیب بیماریاں. اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے امت کی حفاظت فرمائے. ایک زمانے میں ایک بادشاہ کی بیٹی کو یہ بیماری ہو گئی تھی کہ پیاس ہی نہیں لگتی, منہ سوکھ گیا. اور اس زمانے کے حکیمہ بھی ورجنل تھے, اس زمانے کے ڈاکٹروں کی جگہ نہیں. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اول ڈاکٹر پوچھتا کہاں سے آئے؟ بنگلور سے ہو. وہ بہت بڑا بکرائن ہے. سمجھ نہیں بات ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرو کہ دنیا کے اندر دو انسانوں سے اللہ بچا کر رکھے, ایک عامل سے, ایک ڈاکٹر سے. آمین بولو بھائی. نہیں جانے کا ارادہ ہے کیا؟ آمین بولو. ایک عامل سے بچا کر رکھنا, ایک ڈاکٹر سے بچا کر رکھنا. ڈاکٹر کو تو بھی ذرا ایکسپٹ کر سکتے, عامل کو کسی صورت سے ایکسپٹ نہیں کر سکتے. سمجھ میں آئی بات ہے. ڈاکٹر کے پاس جاؤ, انہیں پوچھتا دیکھتا کیا ہے کیا بھی نہیں. تم نہ وہم ہے, ایک کام کرو, تم نہ ڈاؤٹ رہا تو اسکرے لے لو, اسکیننگ لے لو, کیا کی لے لو, کدھر کی لے لو, رپورٹ آ جاتی نگیٹیو بول کر. لیکن عامل کے پاس اب جگہ نگیٹیو آئیچ نہیں رپورٹ ہے. آئی کیا؟ اچھا چپ کے تجربہ کرنے جا سے کسی بھی نہ کو منجد بلا لگو جاؤ, حضرت خیالی باتیں کرتے ہیں, مجھ کو بولو. وہ عامل جو منجد نہیں پہچانتا فوراً بولیں گے حضرت کو پرانے صاحب پکڑ گئے. بولتے نہیں بولتے. اس زمانے کے حکیم صاحبان جو تھے بہت صحیح تھے. وہ ایک حکیم صاحب کے پاس لے کر گئے, حکیم صاحب کو بلائے. بہت سارے حکیم آئے, کسی نے بھی علاج نہیں کیا. ایک حکیم تھا جو بادشاہ سے شرط کر کے آیا کہ میں علاج کروں گا, میرا یہ معاوضہ ہے. اس کے بعد حکیم صاحب نے کیا کہا کہ ایک موٹا لیمبو. سمجھ میں بات, نیمبو بولو لیمبو بولو دونوں ایک ہی. پیور اردو میں لیمبو بولتے ہیں, کرنول کی اردو میں نیمبو بولتے ہیں. تو لیمبو ایک موٹا, 10 وزیرہ. تمہاری بیٹی کو ادھر بٹھاؤ, وزیرہ کو ادھر بٹھاؤ, نیمبو کو کاٹتے رہو, وزیروں کو بولو کھاؤ بول کر. اب انہوں ادھر کھاتے رہے تو اس کا منہ میں پانی آنے لگیا. سمجھ میں, کھٹی چیز کو دیکھے تو پانی آتا نہیں. ویسے ہی شاعر کہتا ہے کچھ اونگ سے گئے تھے جگانے کا شکریہ, صحرا دکھا کے پیاس لگانے کا شکریہ. فرقوں میں بٹ چکے تھے بڑی مدتوں سے ہم, ایک دوسرے کتنی مخالفت کر رہے ہیں. ممبروں میں مخالفت, مسلوں میں مخالفت, جلسوں میں مخالفت. اسی مخالفت چھوٹے چھوٹے مسائل کو رکھ کر سلام نہیں کرتے, مصافحہ نہیں کرتے, معانقہ نہیں کرتے. مسجدیں الگ بنا لیے, مصلے الگ بنا لیے. آج اللہ کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں, اسٹیج پہ تشریف فرما حضرت مولانا جہانگیر صاحب دامت برکاتہم, علم میں ہمارے سے بڑے, عمل میں ہمارے سے بڑے, تقوی میں ہمارے سے بڑے, عمر میں ہمارے سے بڑے. لیکن ان کا جو حسن سلوک ہم جیسے چھوٹوں کے ساتھ ہوا, رب کعبہ کی قسم متاثر ہو کر یہی کہنے لگا میں دل ہی دل کے اندر, بڑے کہتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو, بڑے کہتے ہیں ایسے لوگوں کو. اختلاف کس دور میں نہیں تھا؟ صحابہ کے دور میں تھا, تابعین کے دور میں تھا, تبع تابعین کے دور میں تھا, اولیاء کے دور میں تھا. علم میں ہے, عمل میں ہے, سلسلے میں ہے, تصوف میں ہے, تزکیے میں ہے. لیکن اس کے لیے مسلمان سلام کرنا چھوڑ دے, اس کے لیے مسلمان معانقہ کرنا چھوڑ دے, اس کے لیے مسلمان مصافحہ کرنا چھوڑ دے. اسی لیے تو امت جس پیراہے میں ہونا تھا آج اس پیراہے میں نہیں, جس مقام پر رہنا تھا اس مقام پر نہیں ہے. یاد رکھو, اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہو. میں 16 سال سے الحمدللہ مدرسے کے اندر خدمت کر رہا ہوں, اور ہمارے اکابر کی پوری زندگیاں مدرسے کی 4 دیواری کے لیے قربان ہو گئی, وقف ہو گئی, تکمیل تک پہنچ رہی ہے الحمدللہ. پوچھ کر دیکھو, 80% مسائل میں اختلاف نہیں ہے, 20% مسائل میں اختلاف ہے. تو اس کی وجہ سے امت کیا آپس میں اختلاف کو اتنا زیادہ کرے کہ بکھر جائے, بٹ جائے. اور ہمارے اختلاف کو دیکھ کر دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کی طاقتیں کم ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی سرکار اور عدالت کو بتا دیا کہ ان کے آپسی سلام کو, فاتحہ کو, رفع یدین کو, ترک رفع یدین کو, طلاق کے 3 کو, 1 کو, ان تمام چیزوں کو دیکھ کر تم دھوکہ نہ کھاؤ. یہ سلام میں مختلف ہوں گے, فاتحہ میں مختلف ہوں گے, نکاح میں مختلف ہوں گے, طلاق میں مختلف ہوں گے. دیوبند کی دیوار الگ, بریلوی کی دیوار الگ, مقلدین کی دیوار الگ, غیر مقلدین کی دیوار الگ.
لیکن ان کے پاس کلمے کا ایک میدان ہے، اس میدان میں سب ایک ہو جاتے ہیں۔ اس میں کے پاس رسالت کا ایک میدان ہے، اس میدان میں ایک ہو جاتے ہیں۔ ان کے پاس ایک ایسی کتاب ہے، سارے دنیا کے اندر ہر کتاب کے اندر تبدیلی پاؤ گے، یہ واحد کتاب ہے، اس کے اندر خدا کی قسم کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ چیلنج ہے میرے دوستو، 1450 سال کا یہ لمبا عرصہ گزر گیا دنیا کے اندر، جیسا کہ مولانا زبیر صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا 6000 سے زیادہ صرف ہندوستان کے اندر مذاہب ہیں، اور کوئی مذہب ایسا بتاؤ جس کی کوئی مقدس کتاب نہ ہو۔ ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی مقدس کتاب ہوتی ہے، لیکن ہر کتاب کو پیش کرو، منگاؤ، چیلنج کرو، ٹیبل کے اندر رکھو اور ان سے کہو اس وقت تمہاری کتاب یہ ہے، 50 سال پہلے کی کتاب لاؤ، 100 سال پہلے کی کتاب لاؤ، 200 سال پہلے کی کتاب لاؤ، 400 سال پہلے کی کتاب لاؤ، 500 سال پہلے کی کتاب لاؤ۔ رب کعبہ کی قسم ان کے سر نیچے ہو جائیں گے، اسلام کا سر بلند ہو جائے گا۔ اگر ساری دنیا مل کر اسلام اور انسان سے پوچھے کہ تم 500 سال پرانا قرآن لے کر آؤ، 1000 سال پرانا قرآن لے کر آؤ، 1400 سال پرانا قرآن لے کر آؤ، انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی ترکی کے میوزیم کے اندر 1400 سال پرانا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا قرآن موجود ہے۔ اس قرآن کو بھی لے کر آ جاؤ، کرنول کے 2016 کے ایڈیشن اور چھپنے والے تازہ قرآن کو بھی رکھو۔ پاروں میں فرق آنا دور کی بات، صورتوں میں فرق آنا دور کی بات، آیات میں فرق آنا دور کی بات، ترتیب میں فرق آنا دور کی بات، رب کعبہ کی قسم کے زبر میں بھی زیر میں بھی فرق نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ زبر زیر میں فرق نہیں آئے گا۔ جو قرآن نہیں بدلا اس کی شریعت کیسے بدلے گی؟ جس کا قرآن نہیں بدلا اس کے احکامات کیسے بدلیں گے؟ جس کا قرآن نہیں بدلا اس کے مسائل کیسے بدلیں گے؟ جس کا قرآن نہیں بدلا اس کے فضائل کیسے بدلیں گے؟ جس کا قرآن نہیں بدلا اس کے عقائد کیسے بدلیں گے؟ اگر آج نکاح کو بدلنا ہے تو قرآن کو بدلنا ہوگا، طلاق کو بدلنا ہے تو قرآن کو بدلنا ہوگا، نماز کو بدلنا ہے تو قرآن کو بدلنا ہوگا، روزے کو بدلنا ہے تو قرآن کو بدلنا ہوگا، زکوٰۃ کو بدلنا ہے تو قرآن کو بدلنا ہوگا۔ اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ سب بدل سکتا ہے، رب کعبہ کی قسم قرآن نہیں بدل سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور شریعت کسے کہتے ہیں؟ ساس کے گھر کے فالودے کو، قرآن سے نکلے ہوئے مغز کو شریعت کہتے ہیں۔ شریعت نہیں بدلے گی اس لیے کہ قرآن سے نکلا ہوا ہے، قرآن بدلے گا تو شریعت بدلے گی۔ 1450 سال سے لے کر گدھوں کے راستوں میں جو شریعت تھی، آج بہترین نیشنل ہائی وے 1 2 3 4 5 7 پہ راستے میں بھی وہی شریعت ہے۔ اندھیرے ٹمٹماتے چراغوں کے اجالوں میں جو شریعت تھی، آج ان مرکوری لائٹوں کے بیچ میں بھی وہی شریعت ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی چیز نہیں بدلی، نہ نماز کا طریقہ بدلا، نہ روزے کا طریقہ بدلا، نہ زکوٰۃ کا طریقہ بدلا۔ کتنی ٹیکنالوجی آئی کہ نہیں ہے؟ ایک مثال بتاتا ہوں، سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بہت دیر تک سفر جو ہوتا تھا وہ گھوڑے، گدھے، خچر میں ہوتا تھا۔ کس میں ہوتا تھا؟ گھوڑے، گدھے، خچر۔ خچر کا تو معلوم کیا نہیں، ارے گالی دیتے نا میرے، خچر ان جانوروں سے سفر ہوتا تھا۔ گھوڑے گدھے کا تو ایک بات یاد آ گئی، ہمارے ملک کے وزیر اعظم صاحب 100 سول کوڈ نافذ کر دیں، کتے کا تو سمجھ جانا ہوتا نہیں ہے، ہوتا نہیں ہے، انشاءاللہ بولو، سمجھ نہیں۔ ایک انگریز امریکہ کو میرے ملک کو انہیں نقطہ رکھ کو جا رہا ہے، اسے بہترین ایسا جواب دینا کہ زمانہ یاد رکھے۔ بھیجتے انڈیا والا بولیا کہتے ہاؤ بھائی، گدے پورے ایک کلر کے ہوتے ہیں، گھوڑے الگ الگ کلر کے ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب، ہمارا ملک بہادر گھوڑوں کا ہے، اس ملک کے گھوڑوں کو تم گدھے کسی صورت میں بنا نہیں سکتے۔ اس ملک کے بہادر گھوڑوں کو آپ کسی صورت میں گدھے نہیں بنا سکتے۔ یکساں سول کوڈ،
सबको ये मैंने बेंगलोर के अंदर कहा था और आज करनूल के इस खूबसूरत मैदान में मैं हजरत मौलाना जाकिर साहब के हवाले से अर्ज करूं कि मुसलमानों में एक सा सिविल कोड नाफिज बाद में करो, पहले तुम्हारे अंदर एक सा सिविल कोड नाफिज करो। क्यों? इसलिए कि जितने छूत छात ऊंच नीच ये बातें हैं वो इस्लाम में नहीं, तुम्हारे अंदर है। आज भी एक राम की पूजा करके दलित को वो मकाम नहीं मिला, गणेशा जी की पूजा करके दलित को वो मकाम नहीं मिला, सीता अम्मा को मानकर दलित को वो मकाम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? दलित राम को माने, दलित सीता को माने, दलित हनुमान को माने, दलित गणेशा को माने, दलित महाभारत को माने, दलित रामायण को माने, दलित गीता को माने, लेकिन इसके बावजूद उसे एक मकाम क्यों नहीं देते? अपने दस्तरखानों में क्यों नहीं बिठाते? अपने बेटों का उनके बेटियों के साथ शादी क्यों नहीं करते? अपनी बेटियों का उनके बेटों के साथ शादी क्यों नहीं करते? अपनी फैक्ट्री में मैनेजर क्यों नहीं बनाते? इसलिए कि तुम्हारे धर्म के अंदर इस बात का सबूत मिलता है कि छूत छात तुम्हारे धर्म की बात है, ऊंच नीच तुम्हारे धर्म की बात है, अलग मुख्तलिफ ख्यालात तुम्हारे धर्म की बात है। एक सा सिविल कोड देखना है, आओ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में, हमारी पैगंबर की शरीयत में मालदार और गरीबी का इम्तियाज नहीं है, गोरे और काले का इम्तियाज नहीं है, अमीर और गरीब का इम्तियाज नहीं है, ऊंचे और गिट्टे का इम्तियाज नहीं है। 1 करोड़ रुपए खर्च करके किसी ने मस्जिद बनाई, 2 मिनट लेट आया और 2 मिनट पहले करनौल के बस स्टैंड में पपीता बेचने वाला अजान की आवाज सुनकर मस्जिद को पहले आ गया। पहली सब में उस गरीब को जगह मिलेगी, इस अमीर को उसके कदमों तले जगह मिलेगी। इसी ख्याल को अल्लामा इकबाल ने पेश किया। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा रवाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज। सुभान अल्लाह। है अगर पूरे मुल्क के अंदर ये कानून बनाना चाहते हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थाम कर ये ऐलान करो कि आज से मेरे मुल्क के अंदर अमीर गरीब का इम्तियाज नहीं होगा, आज से मेरे मुल्क के अंदर गोरे और काले का इम्तियाज नहीं होगा, आज से मेरे मुल्क के अंदर ऑफिसर और गैर ऑफिसर का सवाल नहीं होगा। पहले इन कानूनों को आगे करा कर देखो, बाद में तुम्हारी कुर्सी रखती की नहीं, कुर्सी रखो तुम्हें गिरते की फैसला। मैंने उस्मान जैसा गनी, अली जैसा हैदर और बहादुर, अब्दुल्ला इब्ने मसऊद, अब्दुर्रहमान बिन औफ, ऐसे जलीलुल कदर अजल्ल सहाबा बैठते थे। उनमें नुमाया मकाम हजरत बिलाल को हासिल था। हजरत बिलाल का क्या कलर और मेरे नबी का हुस्न का क्या कहना, क्या कहना मेरे नबी के हुस्न का। सवाल पैदा नहीं होता, न उससे पहले कोई माँ ने ऐसा हसीन बच्चा जना, न उसके बाद न क़यामत तक कोई जनेगी। ये सवाल जब इंसानों में गर्दिश करता है तो अल्लाह फरमाते कैसे जनेगी जब हमने बनाया ही नहीं। और उसके बिल्कुल बाजू कौन बैठा है? काला कलोटा हफ्स का हफ्सी गुलाम बैठा है जिसे जमाना बिलाल कहता है। सिर्फ नबी ने बिठाया नहीं, सनदे आता की आका ने फरमाया, मुहद्दिसीन बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, बेसनद बात न करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐ बिलाल, हशर के मैदान में इमामों का इमाम मैं रहूंगा, मुअज्जिनों का इमाम तू रहेगा। सीने से लगाया। बिलाल को वो एजाज अता फरमाया कि अबू बकर खरीद कर आजाद करते हैं, लेकिन नजर पड़ती तो अबू बकर उठकर खड़े हो जाते हैं। उमर फारूक सय्यदी के लफ्ज से याद फरमाते थे। अल्लाह के रसूल ने सीने से लगाया, इसीलिए किसी शायर ने क्या कहा, ये मोजज़ा रसूल खुदा ने दिखा दिया, खुदा ने दिखा दिया। सुभान अल्लाह नहीं बोला।
اے معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا، خدا نے دکھا دیا، مٹھی کنکری کو بھی کلمہ پڑھا دیا، کلمہ پڑھا دیا، اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو، نبی نے بلال کو، اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو، نبی نے بلال کو، دنیا سے کالے گورے کا جھگڑا مٹا دیا، جھگڑا مٹا دیا۔ یہ واحد مذہب ہے جس کے اندر ہر ایک کو پورا پورا حق ملا۔ کتنی جہالت کی بات کرتے ہو، بڑی بڑی کرسیوں میں بیٹھ کر، بڑی بڑی ڈگریاں رکھ کر تعجب ہوتا ہے، آج تک تمہاری نگاہوں میں مدرسے کی اہمیت نہیں، مدرسے میں پڑھنے والے کی اہمیت نہیں۔ چلو کہ تم نے کانوینٹوں کو اہمیت دی، پرائمری کو اہمیت دی، کالجوں کو اہمیت دی، یونیورسٹیوں کو اہمیت دی، ڈاکٹری کو اہمیت دی، لائری کو اہمیت دی، اور انجینئرنگ کو اہمیت دی۔ کوئی سافٹ ویئر ہے تو تم نے پلکوں میں بٹھایا، کوئی ہارڈ ویئر ہے تو تم نے پلکوں میں بٹھایا۔ آج یہ مدرسے کی پھٹی ہوئی حسیروں میں بیٹھنے والے علماء تمہاری ڈگریوں سے سوال کرتے ہیں، یہ مدرسے کی دال روٹی کھانے والے اور نبی کی سنتوں کی حفاظت کرنے والے تمہاری ڈگریوں سے، تمہاری کرسیوں سے سوال کرتے ہیں، تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اسلام میں عورتوں کا حق نہیں ہے، اسلام میں بچوں کا حق ہے، اسلام میں عورتوں کا حق ہے، اسلام میں ماؤں کا حق ہے، اسلام میں باپ کا حق ہے، اسلام میں بھائیوں کا حق ہے، اسلام میں شجروں کا حق ہے، اسلام میں حجر کا حق ہے، اسلام میں ہر ایک کا حق ہے، اور تم نے بے دکے پنے سے کہہ دیا کہ اسلام اور مسلمان عورتوں کو حق نہیں دیتا۔ تھوڑی دیر کے لیے ملک کا 25 کروڑ مسلمان مان کر یہ سوال کرتا ہے، وزیر اعظم صاحب ہمارے گھر کی عورتوں کی حق بعد میں کرو، پہلے آنٹی کے حق کی فکر کرو۔ بھی ہے اس ملک کے اندر، سکھ بھی ہے اس ملک کے اندر، پارسی بھی ہے اس ملک کے اندر، جین برادری بھی ہے اس ملک کے اندر، الحمدللہ مسلمان بھی ہے۔ اور حقیقت میں میرے دوستو، ایک کلمے کی بنیاد پر، ایک کتاب کی بنیاد پر، ایک کلمے کے سائے پر، ایک کتاب کے سائے پر، ایک نبی کے سائے پر، 5 وقت نمازوں کے گرامر پر، رمضان کے روزوں کے گرامر پر، زکوٰۃ کے پرسنٹیج کے گرامر پر، اس وقت اس ملک کی پاپولیشن میں مائنارٹی میں ہم نہیں، میجارٹی میں ہم، اور الحمدللہ اس میں بھی مقابلہ کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں آگے رہیں گے۔ آج بھی اتنی پابندی لگا کو کم سے کم 3-4 بچے تو ہیں، پابندی نہیں رکھتی تو انلیمیٹڈ ٹاپ 10 کے ٹاپ 10 مالداروں میں سے ہیں۔ ان کے گھر مجھے دعوت ہوئی، گیا، بڑی محبت سے گیا، اور انہوں نے الحمدللہ بہت اکرام کیا، اور اللہ تعالیٰ اتنی دولت دی ہے، اتنی دولت دی ہے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ان کو نواز رہا ہے اور بھی نوازے۔ اتنا بڑا گھر ہے میرے دوستو، میں سمجھتا ہوں 5 چکر پر گھر ہے ان کا، اور 3 گھراں اس پورے میدان میں ڈٹو سیم، کلر سے لے کو، کمروں سے لے کو، پینٹ سے لے کو، جگہ سے لے کو، 3 گھراں۔ مجھے جو ان کے اور میرے درمیان میں واسطہ بنے وہ مولانا بولے کہ حضرت یہ 3 گھراں میں ان کے 3 بیویاں ہیں الحمدللہ، اور ان کی عمر کیسی تھی؟ قباء میں نماز پڑھتے ہیں، وہ مسجد قباء میں جمعے کی نماز مدینے میں پڑھتے، علماء اور حفاظ کی بڑی قدر کرتے۔ ان کی عمر 90 سال کے اوپر ہے، اسا ٹیک کر آ رہے۔ عجیب بات کیا بتائیں معلوم انہوں؟ بولے کہ حضرت الحمدللہ 6 مہینے پہلے پھر ایک شادی کرے۔ ماشاءاللہ بولو، مسلمانہ کی نظر بڑی خراب، کرنول سے بھی لگتی، مسلمانہ کی نظر بڑی خراب، کرنول سے لگتی۔
90 साल की उम्र के बुजुर्ग शादी करे 6 महीने पहले, मैं पूछा भाभी की उम्र कितनी है? 35 साल का। अरे वाह माशाअल्लाह। उसके बाद अजीब बात बताए, शर्म की बात क्या है? 90 साल में अगर 1 करोड़ रुपए कमाया तो शर्म नहीं, 90 साल में घर लिया तो शर्म नहीं, 90 साल में दुकान को गया तो शर्म नहीं, 90 साल में शादी करा तो क्या शर्म? एक जमाना अभी करीब तक 25-30 साल तक इंसान भी ये मनफात ये कि है इस कौम की नुकसान भी ये कि ही सब का नबी दीन भी ईमान भी ये हर में पाक भी अल्लाह भी कुरान भी ये क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी ये। हम सब एक हैं, मेजॉरिटी हमारी, फिर भी मैं 6 बड़े मजहबों में इस्लाम का नाम क्यों बाहर रखा बताता हूं। पहले रकात हो जाएगी इसलिए कि उस जमाने में 48 मील का सफर करने के लिए बड़ी मशक्कतें बर्दाश्त करना पड़ता था, और आज के जमाने में 48 मील का सफर कितना आसान हो गया। रोड़ा भी कैसे ही दूध डाले तो खीर। में शौहर डरता है उसे घर नहीं जहन्नम कहते। शौहर बोला तो आई जी 2 मर्तबा जवाब देना, आजकल के करनूल के नहीं। बेटा कीजिए हुआ इतने बुमड़ा मारनी सो। अल्लाह, ये घर में कभी बरकत नहीं आती। अल्लाह सिर्फ डराने के वास्ते दिया है। क्या करने के वास्ते? डरा। बात मानी नहीं तो ददाल दो। डर को वक्त पर खाना पकाती, कपड़े धोती, बच्चों को देखती, घर साफ। अब सवाल ये पैदा होता, ये इख्तियार औरत को कहीं, अल्लाह का बहुत बड़ा करम उसके हाथ में नहीं है तलाक का इख्तियार, नहीं तो हमें सब बेवा होते। होते नहीं होते। नाकिसुल अकल, जल्दी गुस्सा। पूरे साइंसदानों की साइंस कहती है औरत बहुत जल्द इमोशनल में आ जाती है। जैसे गोवा के स्पीच में हमारे वजीर आजम इमोशनल में आ गए। एक वजीर आजम रोने वाला, क्या रोया तो पकड़ रखता। हजरत हकीम लुकमान ने क्या फरमाया? बादशाह रोना भी नहीं, बादशाह हंसना भी नहीं, पावर में रहना। तो दिन दे दो। मैंने मेरे परिवार को तुम्हें छोड़े नहीं, परिवार तुमने छोड़ा सो। परिवार को तुम्हें छोड़े नहीं, परिवार छुटा कब, वजीर आजम बने कब? ये अल्लाह के हिकमतों में से है कि अल्लाह ने तलाक का इख्तियार औरत को नहीं दिया, वरना बहुत बड़ा अजाब मर्दों पर आ जाता था। मैं मुल्क की अदालत से बाअदब होकर अर्ज करता हूँ, मुल्क की सरकार से गुजारिश करता हूँ कि ये जमहूरी मुल्क है, और मुल्क के दुनिया के जमहूरी ममालिक में हमारे मुल्क की जमहूरियत को इमामत हासिल है। इसलिए इस मुल्क का अमन बरकरार रखो, किसी के मजहब को ना छेड़ो। मैंने यही कहा और आपके सामने भी आज कर रहा हूँ। अल्लाह करे कि कल अगर मैं मुल्क का वजीर आजम बन जाऊं या मौलाना जुबैर मुल्क के वजीर आजम बन जाए, इंशाअल्लाह ताला इसके बावजूद हम इस मुल्क के अंदर जमहूरियत के साथ ही चलाएंगे। जो इख्तियार हम मुसलमानों को नमाज का देंगे, मस्जिदों का देंगे, कुरान की तिलावत का देंगे, निकाह का देंगे, तलाक का देंगे, अगर कोई मुसलमान वजीर आजम बन जाए तो वही इख्तियार गैर मुस्लिम को भी उनके मजहब का मिलेगा। जमहूरियत किसे कहते हैं? हर मजहब वालों को अपने अपने मजहब पर पूरी पाबंदी और आज़ादी के साथ अमल करने का है।
خیر میرے دوستو، باتیں تو بہت زیادہ ہیں، کہنے کا وقت نہیں ہے، مجھے وقت پر بس بھی پکڑنا ہے۔ بڑی اہم باتیں الحمدللہ ہمارے اکابر سے آ گئی ہیں۔ شریعت کی سب سے پہلے ہم کو حفاظت کرنا ہے، اور دوسرا قرارداد کو ہم پابندی کے ساتھ عمل کریں اور پہنچائیں ہم یہاں کے سرکل انسپکٹر صاحب کے پاس، کلکٹر صاحب کے پاس، یا جو بھی ذمہ دار ان تک پہنچائے۔ اور خوشی تو ہوئی الحمدللہ آج کے اس اسٹیج کو دیکھ کر۔ حضرات بعض علماء کہہ رہے تھے بہت زمانہ ہو گیا ایسے علماء کرام بیٹھ کر، یہی وہ مصرع کہہ رہا تھا، کچھ اونٹ سے گئے تھے جگانے کا شکریہ، صحرا دکھا کے پیاس لگانے کا شکریہ، فرقوں میں بٹ چکے تھے بڑی مدتوں سے ہم، فرقوں میں بٹ چکے تھے بڑی مدتوں سے ہم کو ستا کے پھر ملانے کا شکریہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ایسے ہی متحد رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس قوم کے پاس دعا جیسی ہتھیار ہے وہ قوم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسے حالات آئے، سن رہی ایسا بول رہی، دعا نہیں کرنی ہے، بس دعا کرو، حالات بدل دیں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کچھ ضروری باتیں تھی جو آپ کے سامنے بغیر کسی ترتیب کے رکھ دیا، وقت کا تقاضا تھا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله۔ محترم حضرات، اللہ کے فضل و عنایات سے ہمارا یہ اجلاس اختتام کو پہنچا، اور اللہ کی توفیق اور مہربانی سے کامیاب بھی ہوا۔ لہٰذا سب سے پہلے میں بارگاہ خداوندی میں سجدہ شکر بجا لانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اور پھر صدر اجلاس اور سرپرست مجلس حضرت مولانا زبیر احمد خان صاحب رشادی اور سرپرست میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں، اور پھر حضرت مولانا سید ہاشم عارف پاشا صاحب قادری اور حافظ منظور احمد صاحب کا بھی اظہار تشکر کرتا ہوں، اور پھر اسٹیج پر رونق افروز تمام علماء کی خدمات میں اور حاضرین مجلس میں مرد و خواتین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ معزز علماء اکرام کی خطابات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔